अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक़ कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक में घरों को खुशहाल और पुरसुकून कैसे बना सकते हैं, इस मौजू पर
3 باتیں اور 3 گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ سب سے پہلی گزارش، گھر کو پرسکون بنانے کے لیے گھر والی کا جو انتخاب ہے سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ دین والی کو ترجیح دینا گھر کے خوشحال ہونے میں سب سے بڑا کردار اس کا ہے۔ دوسری گزارش یہ تھی، گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے گھروں میں اللہ کا ذکر جو ہے نماز کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں ہونا چاہیے۔ اور تیسری گزارش یہ تھی کہ ایک دوسرے کی جو تربیت کا پہلو ہے یہ ہمیشہ غالب رہنا چاہیے۔ چوتھی گزارش یہ ہے، ہم اس وقت تک اپنے گھر کو پرسکون اور خوشگوار نہیں بنا سکیں گے جب تک زوجین کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے، میاں بیوی کا جو آپس میں گہرا تعلق جب تک نہیں ہوگا اور جب تک اس میں احساس نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، الفت نہیں ہوگی، گھر کا جو نظام ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ معذرت کے ساتھ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ ہندو کا معاشرہ ہے۔ ہم ہندوؤں سے الگ ہوئے، گو کہ ہمارے جسم الگ ہو گئے، مگر ہمارا ذہن، ہماری سوچ اور ہماری فکر جو ہے وہ آج بھی الگ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ کو پتہ ہے اسلام جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے وہ حقوق بیان کیے، دنیا کا کوئی مذہب ان حقوق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے عورت کو پابند کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو خیر متاع الدنیا، اس دنیا کا سب سے قیمتی ساز و سامان ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کا آپس میں بڑا مربوط تعلق ہونا چاہیے، بڑا مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خیر لأہلی، میں اپنی گھر والی کے لیے بہترین ہوں۔ آدمی باہر اچھا ہے، دوست کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست بہت اچھا ہے، تو یہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے۔ آدمی جہاں کام کرتا ہے، کولیگس یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا بااخلاق ہے، بڑا ذمہ دار ہے، تو یہ بھی ایک گواہی ہے۔ لیکن سب سے بہترین گواہی جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ بہترین آدمی وہ نہیں ہے کہ دوست کہیں کہ یہ بہترین آدمی ہے، بہترین آدمی وہ نہیں ہے کہ گلی محلے والے کہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بلکہ بہترین آدمی وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر والی کہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خیر لأہلی، میں اپنی گھر والی کے لیے، اپنی گھر والیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجین کے ساتھ تعامل کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، اور کس قدر آپس میں شفقت تھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، خیبر کے موقع پر شادی ہوئی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے واپسی کوچ کرنا تھا، اب صفیہ جو تھی وہ قد میں تھوڑی سی چھوٹی تھی، جس سواری کے اوپر سوار ہونا تھا وہ سواری اونچی تھی، یہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہے اور سواری کے اوپر بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کریں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سواری کے پاس ہو کے بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے کو یوں کھڑا کر لیا، سیدہ اس گھٹنے کے اوپر سوار ہوئی اور اس گھٹنے کے اوپر سوار ہو کر کے وہ اس سواری کے اوپر سوار ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے لیے اس قدر جو پیار، محبت اور شفقت کا جو رویہ ہے وہ اختیار کیا۔ آج ہمارے ہاں جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہم ہندوؤں سے الگ ہوئے اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی نفسیات میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں آج بھی ہمارا رویہ وہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، یا کوئی آدمی اپنے گھر والی کی خدمت کرتا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے ہی خاندان والے اس کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم رن مرید ہو گئے ہو۔ کوئی اس کو طعنہ دیتا ہے، کوئی کس طریقے سے جملے کستا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنا گھٹنا کھڑا کر لیا، سیدہ نے اس کے اوپر پاؤں رکھا اور سواری کے اوپر سوار ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو پانی لا کر کے دیتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے۔ اور سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا مزاح ہوتا تھا اور کیسی ایک خوبصورت ان کی آپس میں یادیں وابستہ ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دھوپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی آگے نکل جاتے ہیں، کبھی سیدہ عائشہ آگے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ پیار اور جو محبت اور الفت کے جو جذبات ہیں، یہ جب تک زوجین کے درمیان نہیں ہوں گے تب تک گھر کا جو سکون ہے، جو خوشگواری ہے، وہ کبھی برقرار نہیں رہ سکے گی۔ ضروری ہے کہ آپس میں وہ الجھنیں جو ہیں، جو آپس میں خلش جو ہے اور آپس میں دل میں کوئی کینہ جو ہے، وہ جب تک ختم نہیں ہوگا اور جب تک اللہ رب العالمین نے تو دونوں کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے تو ان کو لباس قرار دے دیا ہے۔ ایک لباس میں ایک وجود ہوتا ہے، دو وجود نہیں ہوتے۔ اللہ نے تو میاں اور بیوی کو ایک وجود قرار دے دیا ہے۔ دونوں کی آپس میں جو رائے ہے، دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے اور آپس میں جو معاملات ہیں، وہ ایک شخص کی مانند ہونے چاہیے۔ اور دونوں کی آپس میں جو الفت ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے، خاوند کو یہ لگتا ہے کہ میں خاوند ہوں، اللہ نے مجھے قوام بنایا ہے، اور لوگوں نے ان آیات کا بھی غلط ترجمہ کیا اور غلط مفہوم سمجھا کہ الرجال قوامون علی النساء، لوگوں نے کہا کہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ عورت کے اوپر حاکم ہوتا ہے۔ حاکم اور چیز ہے، قوامیت ایک اور چیز ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر قوام بنایا ہے۔ قوامون علی النساء، اور قوام کا مطلب نگران ہوتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی نگرانی کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ جو مرد نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں حاکم ہوں اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہر صورت میری غلامی کرے، یہ دین اسلام کا تصور نہیں ہے۔ دونوں کے آپس میں حقوق ہیں، عاشروہن بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اللہ نے تو دونوں کے حقوق بیان کیے اور دونوں کے برابر حقوق ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مرد کے حقوق ایسے ہیں کہ عورت وہاں تک کبھی پہنچ نہیں سکتی۔ البتہ اللہ رب العالمین نے مرد کو ایک درجہ دے رکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ وگرنہ یہ نہیں ہے کہ عورت کے سرے سے کوئی حقوق نہیں ہے، دونوں کے حقوق ہیں۔
مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے ساتھ اچھا تعامل کرے، عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر گھر میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، اور اگر یہ دونوں آپس میں اچھے تعلق نہیں بنا رہے، بہو کے ساتھ ساس کے تعلقات اچھے ہیں، بہو کے ساتھ سسر جو ہے وہ اس کے اوپر مطمئن ہے، جب تک خاوند اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، گھر کا جو انتظام ہے وہ خوشحالی میں کبھی بھی تبدیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، پانچویں گزارش اس حوالے سے، گھر میں جب ہم رہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا جو احساس ہے نا یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سی خود غرضیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن ہے اس میں انبیاء کا جو تذکرہ ہے یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے مخلص تھے، اور گھر والوں کے ساتھ احساس کا جو رویہ تھا وہ بہت بڑھ کے تھا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ رب العالمین نے جب قوم نوح کے اوپر عذاب کو بھیجنا تھا تو جناب نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا وہ بیٹا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پانی بہت زیادہ ہوگا اور میرا بیٹا جو ہے وہ غرق کر دیا جائے گا۔ بیٹا گھر والا تھا اور خونی رشتہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے اپنے بیٹے کے احساس کے لیے کہا، اللہ ان ابنی من اہلی، میرا جو بیٹا ہے وہ میرے اہل سے ہے، یعنی میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو یہ الفاظ کہے یہ گھر والوں کے ساتھ احساس کی وجہ سے تھا، ہمدردی کی وجہ سے تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے اللہ میرے باپ جو ہے، میرا والد جو ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بندگی کیجئے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیے، مجھے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن اللہ آپ کو عذاب سے دوچار کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ خیر خواہی ہے اپنے باپ کے بارے میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آسمان سے جب فرشتے آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس بستی کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جائے، تو ابراہیم علیہ السلام لوط رشتہ دار تھے، کہا کہ ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط میرا رشتہ دار موجود ہے، کہا کہ لوط علیہ السلام کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ تمام جو دلائل ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ گھر والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ احساس کا جو رویہ ہے یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل بہو جو ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ میں صرف اپنے خاوند کی خدمت پر مامور ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نے اپنے سسر جو ہے اس کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنی ساس کی بھی خدمت کرنی ہے، یہ اس کے دل میں احساس نہیں ہوتا۔ ساس بوڑھی ہے، وہ گھر کے کام کاج کرنے سے اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کے بارے میں جو احساس ہے یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی جو سنت ہے۔ اور اس حوالے سے چھٹی گزارش یہ ہے کہ ہم گھر میں جب رہتے ہیں تو گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی جو اصلاح کا پہلو ہے یہ ہر صورت ہونا چاہیے۔ کمی کوتاہی، جہاں دو لوگ بھی رہتے ہیں وہاں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، تو گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، میں اپنے ہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس روایت کو یاد کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا الآخر، کوئی آدمی مومن آدمی کسی مومنہ کو طلاق نہ دے، اس کو چھوڑ نہ دے صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی ایک خامی کی وجہ سے اسے چھوڑنا چاہتا ہے، اگر وہ اس کے اندر خامی ہے رضی منہا الآخر، اس سے ہٹ کے کوئی خوبی بھی تو اس کے اندر ہے،
اس خامی کو چھوڑ دے اور اس خوبی کی وجہ سے اس کو طلاق نہ دے، اسے چھوڑے نہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر میری بیوی اس کے اندر ایک خامی ہے لیکن 10 خوبیاں بھی موجود ہیں، اگر اس کے اندر 2 خامیاں ہیں لیکن اس کے اندر 20 اوصاف بھی تو موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خوبیوں کی وجہ سے خامیوں کو بھول جائے۔ البتہ کچھ ایسی خامیاں ہوتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، وہ برداشت سے باہر ہیں، ان باتوں کو ایک طرف کر دیا جائے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو خامیاں ہوتی ہیں انہیں بہت بڑا نہیں بنانا چاہیے۔ میرے ایک استاد گرامی تھے، وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہمیں ایک دفعہ استاد صاحب پڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے گھر والوں نے میری شادی کی اور میں جامعہ سے بھی پڑھا ہوا تھا اور دنیاوی تعلیم بھی میرے پاس بہت زیادہ تھی، لیکن گھر والوں نے جہاں میری شادی کی وہ خاتون نہ دین کا پڑھی تھی نہ دنیا کا پڑھی تھی، تو جیسے ہی میں اسے شادی کر کے اپنے گھر پہ لے کے آیا اور مجھے جب پتہ چلا کہ اس کے پاس نہ دنیا کی تعلیم ہے اور نہ ہی دین کی تعلیم ہے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی، گھر والوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین بہتری کرے گا، آپ اسے پڑھانا شروع کریں، صرف اس وجہ سے طلاق نہ دیں۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اب اس عورت کو پڑھانا شروع کر دیا، اب وہ میرے سے دین بھی پڑھتی تھی دنیا بھی پڑھتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا اس علاقے میں جتنے بھی گھر تھے اور جتنی بھی خواتین تھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کہا کوئی گھر ایسا نہیں ہے اور اس گھر میں میرے نزدیک کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس کو میری اہلیہ نے پڑھایا نہ ہو، اور صرف اس وجہ سے کہ میں پڑھا تھا اور وہ پڑھی لکھی نہیں تھی میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا مجھے صلہ یہ دیا کہ اللہ نے مجھے 12 بچے دیے، وہ تمام کے تمام حافظ بھی ہیں، وہ تمام کے تمام عالم بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو دنیا کی تعلیم ہے وہ بھی انہیں اس کا وافر حصہ دیا ہے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک خامی موجود ہے، آپ اسے خامی کو بنیاد بنا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن المؤمنہ، کوئی مومن مومنہ کو اس وجہ سے نہ چھوڑے کہ اس کے اندر ایک خامی ہے۔ اگر کوئی خامی اس کی یاد آ جائے اس کی خوبیوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ایک خامی ذہن میں آ جائے اس کی 1000 خوبیاں ہو سکتی ہیں، ان خوبیوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور گھر کی اصلاح کے حوالے سے یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں انہیں ہمیشہ گھر کے اندر ہی رکھنا چاہیے۔ عورتوں کو عادت ہوتی ہے ایک ایک بات اپنے گھر والوں کو، ویسے تو اصل گھر والا تو وہی ہے جس کے گھر میں وہ رہ رہی ہیں، لیکن اپنی بہنوں کو بتانا، اپنے ماں باپ کو بتانا، اب وہ بات اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ موبائل نے بہت فوائد ہماری زندگی میں رکھے، بہت بڑے نقصانات بھی ہیں۔ اس موبائل کی وجہ سے گھر اجڑ گئے۔ ایک ایک بات جو ہے وہ جب تک عورت اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن مجید ہے، ایک آیت مبارکہ اس حوالے سے بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، 2 بندے تھے، ایک کا نام جناب نوح علیہ السلام ہے اور ایک کا نام لوط علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، خاوند سے انہوں نے خیانت کی، گھر کی جو خبریں تھیں وہ باہر دینا شروع کر دیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا قصور یہ تھا، اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیوں کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے خاوند کی خبروں کو لیک کیا کرتی تھی، گھر کی باتیں باہر بتایا کرتی تھی۔ جو آدمی بھی نوح علیہ السلام کے پاس آتا، گھر کی جو بیوی تھی وہ سرداروں کو جا کر کے بتا دیتی کہ فلاں بندہ بھی نوح علیہ السلام کے پاس آ کے مسلمان ہو چکا ہے۔
اب جو خبر بتانے والی نہیں تھی یہ بیوی جا کر کے بتا دیتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی، جو آدمی لوط کے پاس آتا، اسلام کو قبول کرتا اور لوط کو اپنا پیغمبر مانتا، یہ عورت گھر سے نکلتی اور جا کر کے کافروں کو بتا دیتی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ لوط کو ماننے والا بن چکا ہے۔ اور لوط علیہ السلام کے پاس اللہ نے جب فرشتوں کو بھیجا تھا اور وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، یہ لوط کی بیوی بھاگی، جا کر کے لوگوں سے کہا کہ لوط کے پاس نوجوان آئے ہیں، آ جائیے۔ اب یہ جو گھر کی خبریں ان دونوں عورتوں نے باہر تک پہنچائی، اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عورت اپنے گھر کی خبریں باہر پہنچاتی ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا نقصان جو ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ باتوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے، خیال بھی رکھنا چاہیے۔ کچھ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں، ہر بات بتانے والی بھی نہیں ہوتی۔ گھر کی اصلاح کے لیے خاوند کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ اپنا تعلق ان لوگوں سے رکھے جو اچھے لوگ ہیں۔ بسا اوقات گھر کا ماحول تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن خاوند کا جن لوگوں سے تعلق ہوتا ہے وہ تعلق اچھا نہیں ہوتا۔ عورت کا اپنے گھر میں ماحول تو بہت اچھا ہے، عورت کا اخلاق بھی اچھا ہے، کردار بھی اچھا ہے، لیکن اس کے گلی محلے میں جو عورتیں ہیں وہ بد اخلاق بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں۔ اب وہ عورتیں جب گھر میں آئیں گی، ظاہر ہے اس سے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوگا، گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ میرا بیٹا ہے وہ اپنے اخلاق اور کردار میں اچھا ہے، لیکن گلی محلے میں جن لوگوں سے اس کا تعلق ہے، اور جب وہ لوگ میرے گھر میں آئیں گے تو ظاہر ہے جب وہ اچھے نہیں ہوں گے میرے گھر کا جو ماحول ہے وہ بھی اچھا نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کسی مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اپنا دوست صرف مومن کو بنانا۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرے دسترخوان پہ، تیرے گھر میں، تیرے کھانے کے ٹیبل کے اوپر صرف وہ آدمی بیٹھے الا تقی، جو متقی ہو۔ نافرمان کو اپنے گھر میں نہ بلانا، وہ آدمی جو بد اخلاق ہے اسے اپنے گھر کی دہلیز سے اندر نہ آنے دینا، یہ تیرے گھر کے ماحول کو خراب کر دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے تعلق نہ بنائیے۔ ظاہر ہے جب تعلق ہوگا کبھی کبھار تو انہیں گھر میں آنا ہی پڑے گا، ان کو آپ سے کام ہو سکتا ہے، آپ کو ان سے کام ہو سکتا ہے۔ شادی خوشی غمی ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ گندا آدمی، غلط لوگ جب ان سے میرے مراسم اور تعلقات ہوں گے، جب وہ میرے گھر میں آئیں گے میرے گھر کے پاکیزہ ماحول کو بھی خراب کر کے رکھ دیں گے۔ لہذا ایسے لوگوں سے کبھی تعلق نہ رکھیے گا۔ یاد رکھیے گا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق خارج سے ہوتا ہے، جب وہ ہمارے گھر میں آتی ہیں تو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان میں کئی باتیں ہیں، میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے مرد کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا بڑی حساسیت کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الزمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کسی بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو میں کما رہا ہوں، جو پیسے لے کر کے آ رہا ہوں، وہ حلال سے ہیں یا حرام سے ہیں۔ وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اسے ملے گا وہ کسی کے مال کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ یتیم کا مال ہے، وہ مسکین کا مال ہے، وہ دھوکے سے حاصل کیا ہوا ہے، وہ خیانتیں کر کے اس مال کو حاصل کیا ہے۔ اس کی 1000 کوشش یہ ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے مجھے مال ملے اور میں وہ لے کر کے اپنے گھر میں آؤں، گھر والوں کو کھلاؤں۔ مجھے آپ دل سے سوال کر کے اس بات کا جواب دیجئے، آپ جب اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے، آپ جب اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ میں جو اپنے بچوں کے منہ میں نوالہ ڈال رہا ہوں یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، تو آپ کا گھر کیا اس میں برکتیں اتر سکتی ہیں؟ جس گھر میں بچوں کی پرورش مال حرام سے کی جا رہی ہے، آپ اپنی بیوی کو حرام کھلا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت حرام مال کے اوپر کر رہے ہیں،
کیا آپ کے یہ بیٹے محدثین نکلیں گے؟ اور کیا یہ بیٹے آپ کے نزدیک آپ کی دنیا آخرت میں نام کو روشن کریں گے؟ ضروری ہے کہ ایک ایک نوالے کو پرکھا جائے، اپنی آمدنی کے ذرائع کو دیکھا جائے۔ میں جو کاروبار کر رہا ہوں حلال سے ہے یا حرام سے ہے؟ اچھا طریقہ تو حلال، میں نے جو ذریعہ اختیار کیا ہے وہ ذریعہ تو حلال ہے، کیا اس ذریعہ کے حلال ہونے سے جو اس کے لوازمات ہیں کیا وہ بھی حلال ہیں؟ کیا کاروبار تو صحیح ہے لیکن جس طریقے سے کر رہا ہوں کہیں یہ طریقہ حرام تو نہیں ہے؟ میں جو نام لے رہا ہوں وہ نام تو حلال کا ہے لیکن کیا اس نام کی لاج رکھ کے حلال ہی لوگوں سے وصول کر رہا ہوں یا حرام سے ہی لوگوں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے مال کو کلو من طیباتی، صرف پاکیزہ چیزوں سے کھائیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ کچھ لوگ حلال میں حرام کی آمیزش کر دیتے ہیں، یعنی کچھ ایک طریقہ کمانے کا حلال ہے، ایک حرام ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ اگر حرام ہے تو حلال بھی تو ہے، لہذا وہ یہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ اگر میرے مال میں کچھ مال حرام کا ہے تو کسی حد تک حلال بھی تو موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ زہر جو ہے اس میں آب شفا ڈالنا شروع کر دیں، جتنا بھی آب شفا ڈالیں گے وہ زہر باہر صورت زہر ہی رہے گا اور وہ کبھی بھی آب شفا نہیں بن سکے گا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ اپنے جو آمدن کے ذرائع ہیں ان ذرائع کو دیکھیے۔ اگر آپ گھر میں حرام کھا رہے ہیں اور حرام کھلا رہے ہیں تو آپ کے گھر میں خوشگواری کا ماحول نہیں پیدا ہو سکے گا، پرسکون ماحول نہیں ہو سکے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات تکلیف دہ اور پریشانی والی بھی ہو سکتی ہے۔ بس اوقات حرام انسان کھا رہا ہوتا ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، حرام کھا رہا ہے کھلا رہا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جو لوگوں کا مال آپ کھا رہے ہیں اگرچہ وہ لوگ آپ سے نہیں لے سکتے لیکن اللہ آپ سے نکال دے گا، کبھی آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دے گا، کبھی آپ کے ہاں چوری ہو جائے گی، کبھی آپ کے ہاں ڈکیتی سے وہ اللہ مال نکال لے گا، کبھی اللہ ایسی آفتوں اور بیماریوں میں گرفتار کرے گا کہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ رب العالمین جو آپ نے لوگوں سے ہتھیا کر کے کھائے ہیں اللہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکال دے گا۔ یاد رکھیے گا یہ بڑا حساس پہلو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد، وہ جسم کا ٹکڑا، وہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا، غذی بحرام، جس کی پرورش حرام کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور مال حلال اور حرام میں شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا ذریعہ ہے تو حلال لیکن کسی حد تک اس میں شک ہے، اس میں شبہ ہو سکتا ہے، اس میں دو آراء اور رائے ہو سکتی ہے، کوئی میرے مال کو حلال کہتا ہے، کوئی میرے مال کو حرام کہتا ہے۔ اگر علماء کے درمیان وہ مختلف فی مسئلہ ہے پھر بھی اس کام کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے گھر میں نحوستوں کو لائے گا اور اپنے گھر میں کن چیزوں کو نہیں لانا چاہیے۔ دوسری گزارش، ہمارے گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، پریشان تھے، اور جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے کبھی اللہ کے نبی صحن میں ادھر جا رہے ہیں کبھی پھر واپس آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑی پریشانی میں، سیدہ نے سوال کیا بتائیے پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ پریشانی یہ ہے ان جبریل کان وعدنی، جبریل نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آج رات ملاقات کریں گے لیکن جبریل تو میرے پاس نہیں آئے، اور اللہ کی قسم ہے جب جبریل میرے سے وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے زور سے زمین پر ماری، کہا کہ جبریل میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آج جبریل نے وعدہ خلافی کر لی ہے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا میرے گھر میں چھوٹا سا ایک کتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو گھر سے نکالا اور کتا جس جگہ پر بیٹھا تھا آپ نے اس کے اوپر پانی کو بہایا اور جیسے ہی وہ کتا گھر سے نکلا جبریل علیہ السلام گھر میں تشریف لے آئے. کہا آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا پھر آپ نے وعدہ خلافی کی ہے. کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا سُورَةٌ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے. کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے. آج لوگوں نے گھروں میں شوقیہ کتے پالنا شروع کر دیے. آپ کتے پالیے اجازت ہے لیکن اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. جس گھر میں پھر رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اس گھر میں اللہ کی طرف سے راحتیں کیسے نصیب ہوں گی؟ اس گھر میں سکینتیں کیسے اترے گی جس گھر میں کتا ہوتا ہے؟ اور عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں کتا تو نہیں ہوتا لیکن گھروں میں تصویریں آویزہ ہوتی ہیں. گھر میں خوبصورت طریقے سے ایک تصویر لگائی ہے. سوال کرنے پر بتایا جاتا ہے کہ یہ میرے والد تھے, یہ میرے دادا تھے, میں نے ان کی یادگیری میں یہ تصویر آویزہ کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اس گھر میں ہم نہیں آتے جس گھر میں تصویر لگی ہوتی ہے. اور باپ دادا کی تصویر تو ایک طرف رہ گئی, لوگوں نے اپنے پیر و مرشدوں کی تصویروں کو بھی گھروں میں آویزہ کیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار تھی. یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑی شخصیت تھی. اور کبھی ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے بڑی عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کے نام لیے جاتے ہیں. کبھی کبھار ان بزرگوں کی تصویروں کے سامنے جھکا جاتا ہے اور کبھی کبھار ان تصویروں کے سامنے پھر اپنی پیشانیوں کو بھی جھکا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اس امت میں جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی وہ اسی تصویر کی وجہ سے ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے 5 بت بنائے تھے ودن ولا سواعن ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 بت تھے, یہ مر گئے, نیک لوگ تھے. لوگوں نے ان کی تصویروں کو بنایا اور پھر جب تصویروں کو بنایا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا لوگوں نے کہا یہ متقی آدمی تھے, پرہیزگار تھے, بڑے لوگ تھے, وڈیرے تھے. اور آگے نسلیں آئیں ان نسلوں کو بھی یہی بتایا گیا کہ یہ بہت بڑی شخصیات تھی. پھر ایک نسل ایسی بھی آئی انہوں نے سمجھا کہ یہ تو اللہ والے تھے, یہ اولیاء اللہ تھے, اللہ کے قریبی تھے. اپنی پیشانیوں کو ان کے سامنے جھکا دیا اور وہاں سے نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی. آج بھی شرک اس وجہ سے موجود ہے کہ گھر میں فلاں کی تصویر لگائی ہے, فلاں شخصیت کی تصویر لگائی ہے. ان تصویروں کو ختم کر دیجئے. اگر آپ اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں اور صرف یہی تصویریں نہیں بلکہ شادی کی تصویریں باقاعدہ طور پہ گھر میں آویزہ کی جاتی ہیں یا گھر میں رکھی جاتی ہیں. علماء نے اجازت دی تھی تصویر کی, اگرچہ آج سے کچھ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تمام علماء اس بات پر متفق تھے کہ یہ تصویر حرام ہے. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. قیامت کا دن ہوگا جس نے مورتی بنائی, تصویر بنائی, اللہ کہیں گے اس میں روح پھونکو, پھر کوئی انسان اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. علماء نے اجازت دی تھی کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فحاشی, عریانی, لا دینیت عروج پر ہے, لہذا علماء کو چاہیے کہ وہ ویڈیو بیانات کے ذریعے لوگوں میں دعوت و تبلیغ, اگرچہ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے لیکن یہ جن علماء نے اجازت دی تھی انہوں نے صرف دعوت و تبلیغ میں اجازت دی تھی, کسی گروپ فوٹو کی اجازت نہیں ہے, اپنے گھروں میں تصویروں کو لگانے کی اجازت نہیں ہے, ٹی وی ٹیلی ویژن پر ان تصویروں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں گھروں میں ہوں گی تو اللہ کی قسم ہے اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے وہاں شیاطین بھی بسیرے ڈالتے ہیں, وہاں گھروں میں شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں. پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو عاملوں کے پاس, راقیوں کے پاس جاتے ہیں
ہمارے گھروں میں شیطانی حملے ہیں، شیطان آتے ہیں، جن چمڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر سے کتے کو نکال دیجئے اور تصویروں کو ختم کر دیجئے، اللہ رب العالمین گھروں میں رحمتوں کو بھی بھیجیں گے اور رحمت والے فرشتوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ گھروں کی اصلاح میں بہت بڑا کردار میں مختصراً ذکر کیے دیتا ہوں کہ تربیت جو اولاد کی ہے، اولاد کی تربیت، اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو اولاد ہے وہ بگڑ جائے۔ میں نے آج تک دنیا میں کوئی ایسا باپ نہیں دیکھا جو اپنے قول سے اس بات کا اظہار کرے کہ میرے بیٹے کو گالن گلوچ کرنی چاہیے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا چور بنے، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا ڈاکو بنے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اگرچہ آپ سے بہت چھوٹا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا باپ بھی نہیں دیکھا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا بیٹا نمازی نہ بنے۔ یہاں ایک بات مشترک ہے کہ ہر باپ اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اچھا بنے۔ ہزار باتوں کی ایک بات ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اچھا بنے، ماں اور باپ دونوں کو اچھا بننے کی ضرورت ہے۔ باپ ہزار دفعہ اپنی زبان سے بیٹے کو یہ کہے کہ تم نماز پڑھا کرو اور خود نہ نماز پڑھے تو مجھے نہیں لگتا کہ بیٹا نمازی بنے گا۔ بیٹا تب ہی نمازی بنے گا جب باپ باقاعدگی سے نماز پڑھے گا۔ بیٹی تب ہی نماز پڑھے گی جب وہ اپنی آنکھوں سے باپ کو اور اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی۔ لہٰذا اولاد کی تربیت میں، کیونکہ اولاد جو ہے وہ اتنی پڑھی لکھی تو نہیں ہوتی، جبکہ وہ چھوٹے بچے ہوں، انہوں نے اپنے کانوں کا استعمال کم کرنا ہوتا ہے۔ اولاد اپنی آنکھوں کا استعمال زیادہ کرتی ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں اس سے بچوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں اس سے بچوں کو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بچے اپنے کانوں کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے، بلکہ اپنی آنکھوں کے جو مشاہدات ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت بڑا یقین کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اچھے بنیں، آپ کے بچے بھی اچھے بنیں گے۔ جب بچے اچھے ہوں گے گھر بھی اچھا ہوگا۔ اس حوالے سے آخری گزارش یہ ہے کہ دعا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے مومن کی زندگی میں۔ جہاں انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، یہاں سے میری ہمتیں جواب دے گئیں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہاں سب سے بڑا ہتھیار دعا کا مومن کے پاس ہوتا ہے۔ لہٰذا وہاں سے جہاں تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں انسانی کوششیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، وہاں سب سے بڑا ہتھیار دعا کی صورت میں ہوتا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی گھر والی کی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر میں برکتوں کے نزول کے لیے اور اپنے گھر میں بے برکتی کے ختم ہونے کے لیے کبھی آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک صحابی تھے، نابینے تھے، مسجد دور تھی،
راستے میں کچھ ایسے مسائل تھے کہ وہ مسجد نہیں پہنچ سکتے تھے، اب گھر میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا اللہ کے نبی آپ نماز پڑھ دیجئے، میں اس جگہ کو اپنے لیے مصلی بنانا چاہتا ہوں، آپ جب یہاں تشریف لائیں گے تو آپ کا تشریف لانا باعث برکت ہے۔ میں نے اپنے گھر میں کتنی دفعہ ایسے حربے اور طریقے استعمال کیے ہوں کہ میرے گھر میں بھی جو برکتیں ہیں اور میرے گھر میں جو راحتیں ہیں اور میرے گھر میں جو سکون ہے، ان کے جو وسائل اور اسباب ہیں میں نے کتنی دفعہ اختیار کیے۔ میں آپ سے، آپ یہاں کتنے سارے میرے بھائی اور میری مائیں یہاں پر موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، کس آدمی نے اور میری کس بہن نے رات کے کسی پہر اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گھر کی، اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہو؟ اگر دعا کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کبھی بھی اپنے گھر میں برکتوں کے حصول کے لیے ہم نے اللہ سے دعا نہیں کی تو آج سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ گھر میں نہیں کہوں گا کہ جنت بن جائے گا، بلکہ جنت نظیر بن جائے گا۔ جنتیں تو اللہ نے مرنے کے بعد مومنین کو دینی ہے، لیکن دنیا میں کسی کو جنت نظیر گھر مل جائے جو جنت جیسا ہو، یہ صرف اور صرف شرعی جو آداب ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی اصلاح فرمائے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر کو، برکتوں کو اور رحمتوں کو اللہ رب العالمین نازل فرمائے۔ اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات، خذ حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔